ہمارے سامنے سے جا رہا ہے، سمجھ کر کہیں اس کے قدموں کی گرد و غبار ہمیں نہ لگ جائے، اڑ جائے اور ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہ ہو جائے، دل کالے نہ ہو جائے، سیاہ نہ ہو جائے۔ دیکھو یہ سود خور حبیب اجمی جا رہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دنیا بدلی، وہیں سے انہوں نے توبہ کیا اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ جس کے پاس گئے؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ کے پاس۔ جب سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو دیکھے کہ سود کے بارے میں بیان ہوتا تھا، سخت اللہ کی طرف سے سود لینے والے کے اوپر کیا عذاب ہے اسی کو قرآن کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے بیان کرتے تھے۔ سنتے ہی وہی دھن سے بیٹھ گئے، زاروں پر یاد روتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس مرید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہاں دل میں نیت کرتے ہیں میں جس کو بھی سود کے لیے پیسہ دیا تھا سارا پیسہ میں ان کو واپس لوٹا دوں گا، جتنا سود لیا تھا وہ بھی لوٹا دوں گا، جو نہ دے سکے ان کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ نیت کر کے سچی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد واپس لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں وہی بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک بچے نے آواز دی، دیکھو دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، سنبھل کر کہیں ہمارے قدموں کی دھول انہیں نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی دیر گزری تھی، ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں توبہ کی اور اللہ سے انہوں نے پختہ ارادہ کیا، سچی توبہ کی، میں جتنے لوگوں کو سود دیا ہوں پورا پیسہ میں واپس لوٹا دوں گا اور میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا دیا۔ کس کی نسبت سے؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ واللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو دوست بناتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست بناتا ہے۔ یہ زندگی آزمائش کے لیے اللہ پاک نے دی ہے۔ ہم کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کس لیے ہوا؟ گھر کے معاملے میں، بھائی بہنوں کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملے میں، شوہر کے معاملے میں تھوڑی تھوڑی سی پریشانی میں ہم اللہ کی طرف سے جو ہے توجہ ہٹا لیتے ہیں، پھر دنیا کی چکر کاٹتے کاٹتے اسی میں ڈوبتے ڈوبتے خبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سن۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بنی اسرائیل کی قوم، ان میں ایسا ایک گنہگار تھا، 40 سال سے مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا تھا۔ اس کے گناہ ظاہر اگر ہو جائیں تو شرمندہ ہو جائیں، 40 سال مسلسل گناہ کرتا تھا۔ خات سال آ گئی بستی، پانی کے لیے شدت، تکلیف، سارے پریشان تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے اللہ بارش برسا دے، سارے پریشان ہیں پیاس سے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے موسیٰ اس بستی میں تمہارے چاہنے والوں میں ایک ایسا گنہگار ہے، 40 سال سے مسلسل گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، دل کالا ہو گیا، وہ ابھی بھی توبہ نہیں کیا ہے، یہاں بارش نہیں برسے گی۔ اے اللہ اسے ظاہر کر دے، میں اس محفل سے اٹھا لوں۔ اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آواز لگائے، سارے جڑ کر نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ بارش برسا دے، مگر وہی آئی جب تک ایک گنہگار تمہارے محفل میں ہے، اجتماع میں ہے، وہ جب تک اٹھ کر نہیں چلے جائے گا بارش نہیں برسے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آواز لگائے، کون ہے وہ گنہگار 40 سال سے گناہ کرتے کرتے آج تک توبہ نہیں کیا؟
اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ بارش برسائے گا۔ اب ساروں کی نگاہیں تھی کہ وہ گنہگار کون ہے دیکھے، ساروں کی نگاہیں دیکھتی تھی کون اٹھے گا اس محفل سے، اور اتنا بڑا گنہگار کون ہے میں دیکھوں۔ ایک گنہگار بندہ اس محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے آنسو بہانے لگ گیا، اے اللہ اس مجلس سے اگر میں اٹھوں تو میرے عیب ان کے سامنے کھل جائیں گے، میرے اٹھتے ہی ساروں کی نگاہیں مجھ پر پڑیں گی اور میرا راز کھل جائے گا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور سچی توبہ کی، بیٹھے بیٹھے توبہ کی۔ تھوڑی دیر گزری، ابر کا ایک سیدھے ٹکڑا آیا، بارش برسنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ساری مجلس حیران ہوئی، اے موسیٰ ہم نے اس گنہگار کو نہیں دیکھا مگر بارش کیسے گری؟ اللہ نے تو وہی برسا، وہی کی تھی کہ وہ گنہگار جب تک مجلس سے نہیں اٹھے گا اس وقت تک بارش نہیں برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے لوگوں کو کیا جواب دے؟ اللہ سے فریاد کہ اے اللہ وہ کون گنہگار ہے، اٹھا بھی نہیں مگر تو نے بارش برسا دیا، اے اللہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اسے ظاہر کر دے۔ اللہ نے کہا وہ بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس کی توبہ پسند آئی، فوراً میں نے برسات گرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ اس بندے کو ظاہر تو کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں عیبوں کو نہیں کھولتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس بندے کے عیب کو چھپا دیا۔ واللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہوں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، مریدین عاشقین چاہنے والے۔ ہم تو ایک تڑپ، ایک پیاس لے کر ایک اللہ والوں کے دامن میں، ان کے قدموں میں جڑ جاتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں چکر لگاتے ہیں۔ کبھی اپنی تکلیفوں کے لیے ہوگا، کبھی اپنی پریشانیوں کے لیے ہوگا، مگر حقیقت میں یہ نسبت جو ہے پیر کی، اللہ والوں کی، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اور اس راستے میں دیدار کرنے کے لیے، بقا کے مقام کو پانے کے لیے، مٹ کر رب کو پانے کے لیے اس راستے میں ہم چلے آتے ہیں۔ کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سلطان الہدایٰ رسول، اتنا بڑا لقب ظاہر ہونے سے پہلے آل نبی ہیں، اولاد علی علیہ السلام ہیں، حسنی حسینی گھرانے سے ہیں، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے اولاد سے ہیں۔ سرکار غریب نواز پیر کی تلاش کرتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت اور خلافت ہوتی ہے، 20 سال خدمت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 20 سال۔ ماں کے شکم سے ولی کامل ہے، جن کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، ایسے خواجہ غریب نواز سلطان الہند 20 سال اپنے پیر کی خدمت کیے۔ غریب نواز اپنے پیر کے جوتے صحیح کرتے تھے، برتن اٹھاتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، پیر کی خدمت دل و جان سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے، خدا سے قریب ہو جائیں، یہ نسبت ہے۔ آل نبی کے گھرانے سے حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہونے کے باوجود خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 20 سال عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسی عبادت کی، 70 سال تک راتوں میں نہیں سوئے۔ اللہ اللہ۔ کتنے سال؟ 70 سال تک۔ آج چند ہمارے بھائی مریدین تو ہو جاتے ہیں، مرید ہونے کے بعد ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں عبادت
کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں دیکھ لیں گے، یہ اندھا پن ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر ایسی سوچ ہے تو وہ بھی گمراہ، ایسی تعلیم دینے والا پیر بھی گمراہ۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی نسبت سے خدا کا رشتہ مضبوط کر لے۔ دنیا کی یہ نسبت جو ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے زندگی دیا ہے، اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ تم دنیا میں ہو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کے لیے، تم دنیا میں ہو تم اپنی آخرت کا سودا یہاں کرنے کے لیے، دنیا ہی میں رہ کر اللہ کو پانے کے لیے۔ اس لیے یہاں کی آزمائشوں سے ہمیں گھبرانا نہیں۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ امتحان جو ہوتا ہے، جس طرح ہم ایگزامز کے لیے اسکولز میں بیٹھتے ہیں، جیسا کہ آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں، جیسا آپ آرٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جیسا کنڑ، انگلش، ہندی، اسی طرح سوشل اسٹڈیز، الگ الگ آپ کو جو ہے اسٹڈیز کرنے کے بعد آپ کو ایگزامز دینا پڑتا ہے۔ کسی کے 6 پیپر، کسی کے 7 پیپر، کسی کے 5 پیپر پہ ایگزام ہوتا ہے۔ بندہ اگر اس کوشچن کو آنسر کرتا ہے امتحان میں، 5 پیپر کے کوشچنوں میں بھی اگر صحیح آنسر کر دیا، پاس مارک بھی مل گئے تو پاس ہو گیا۔ اگر ایک میں بھی کمزور ہے، سائنس میں یا انگلش میں، کنڑ میں، ہندی میں یا سنسکرت میں، سوشل سٹڈیز میں، تو بندہ ایک میں فیل ہونے کی وجہ سے وہ کلاس میں فیل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک 5 میں پاس، ایک پیپر میں فیل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جو زندگی دیا ہے، بچپن کا ایک پیپر ہے، جوانی کا ایک پیپر ہے، اور اس درمیان بڑھاپے سے پہلے وہ ایک پیپر ہے، اور بڑھاپے کا ایک پیپر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ سبحان اللہ، سبحان إِلَّا اللہ۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 پیپر۔ اے انسان، بے شک تو خسارے میں ہے، اے انسان تو بے شک بہت خسارے میں ہے۔ اگر اس خسارے سے تجھے بچنا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے کے آ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں کی ذات پر، قرآن پر، جنت اور دوزخ پر، ملائکوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، نماز پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، جس طرح ہمیں زندگی کرنا ہے اسی طرح ہمیں زندگی کرنا ہے، ایمان لے کر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کی بھی تجھے حفاظت کرنی ہے، تجھے تیسرا پیپر بھی پاس کرنا ہے۔ خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لے کر آؤ۔ پہلا پیپر ایمان لانے کے بعد دوسرا پیپر کون سا؟ اعمال صالحہ کرو، نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے آس پاس رشتے دار بھائی بہن سب کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ کے اخلاق بہتر بنائے رکھو، زبان میں مٹھاس ہو، آنکھوں میں مٹھاس ہو، دل میں مٹھاس ہو، سوچ میں مٹھاس ہو، اپنے چلن میں بھی سچائی ہو، اپنی زبان میں بھی سچائی ہو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے، دل میں جو ہے کینہ ہوتا ہے، دماغ میں کینہ ہوتا ہے، زبان سے میٹھے الفاظ کسی کے لیے، مگر دل میں جو ہے نفرتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟
اس کے شر سے بچنے کے لیے کبھی سلام کر لیتا ہے، دل میں کینہ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ ایمان لے کر آنے کے بعد تم کو اعمال صالحہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے تمہاری، ورنہ آپ سوچیں کہ میں ایمان لا لیا، بغیر اعمال صالحہ کے تم ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے قبر تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں؟ نہیں۔ قرآن نے تو ہمیں یہ پیغام دے دیا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی زندگی ان 4 پیپروں پر کامیاب تھے، ثابت قدم تھے۔ اے ایمان والوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے کے بعد۔ تو یہاں پہلا پیپر ایمان لے کر آنا، دوسرا پیپر اعمال صالحہ کرنا۔ اعمال صالحہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی کرنا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق پہچانے، علم جانے، شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حسن اخلاق کو پہچانے اور اس کے ساتھ اخلاق و کردار کے ساتھ اس کے حقوق پہچان کر اس کے ساتھ زندگی کرے۔ اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کے حقوق جانے، ماں باپ کے آگے زبان میٹھی رکھیں، نگاہیں جھکائے رکھیں، ان کے آگے تیز زبان نہ چلائیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا پڑوسی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت فرمایا گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ایک اللہ، مقبول حج کا ثواب کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سروں پہ جن کے والدین ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کو پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ صبح اٹھتے ہیں، گھر آتے ہیں، جاتے ہیں، کاروبار جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے امی السلام علیکم، اے ابا جان السلام علیکم، سلامتی کی دعا۔ سلام میں کیا ہے؟ پوری دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہو اور برکات ہو، رحمت ہو۔ ماں باپ کا چہرہ مسکراتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ مقبول حج کا ثواب ہے۔ آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں مسکرا کر، 100 حج کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا جب ایک بیٹی جوان ہوتی ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، بیٹا جوان ہوتا ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، جب وہ باپ بن جاتا ہے وہ بیٹی ماں بن جاتی ہے، جیسے ماں بنتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ بن جاتا ہے۔ اگر اولاد ان کو ناراض کرتے ہیں ہرگز وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، تولد ہونے سے پہلے والد کا سایہ سر سے تو چلا گیا تھا، اور ماں کا سایہ تھا 6 سال کے ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والدہ کا سایہ بھی نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، بڑے بڑے دادا جان پالے، پھر چاچا پالے، پہلے عبد المطلب، پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالے، مولا علی مشکل کشا کے والد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین بچپن سے سارے سچے امانتدار کہتے اور کہتے تھے کاش ہماری اولاد ایسی ہوتی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، بولنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے بگڑے کام بن جاتے تھے۔ کچھ کام نہ ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر دعائیں کرتے تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام دیا، اے میرے صحابہ
میری والدہ ہوتی، میں نماز میں کھڑا ہوتا، عشاء کی امامت کر رہا ہوتا، میری ماں بولتی ہے بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ بتایا گیا کہ عشاء کا وقت اور بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے، ماں باپ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اولاد اپنے والدین کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی، جوانی دی، دولت دی، ایک وقت ایسا آتا ہے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے سامنے کئی اور ماں باپ آنکھوں میں آنسو گراتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور اپنا دکھ سناتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے سن کر میں نے بھی آنسو بہایا۔ صاحب آج میرے گھر میں میرے بیوی بچے میرے خلاف ہو گئے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیے، ایسے بھی واقعوں میں نے دیکھا۔ ابھی تھوڑے دن میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، نام نہ ظاہر کرو، کہ وہ آ کے آنکھوں میں آنسو گرایا۔ گھر میں مجھے بچے بھی نہیں جماتے، میری بیوی بھی نہیں جماتے۔ دیکھو ان کے اندر دینداری ہوتی، اللہ کا پیغام دل میں اترتا تو وہ کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتے، کیونکہ باپ اپنی اولاد کے واسطے کتنی محنتیں کیا ہے، کتنی مزدوری کیا ہے، کتنا پسینہ بہایا ہے، کتنے دھکے کھایا ہے، کتنے لوگوں کی گالیاں سنا ہوگا، کیسے کیسے برداشت کرتے ہوئے وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، کھلانے کے لیے کیا ارمان رکھ کر لے کر آتا ہوگا۔ خود اپنا جائزہ لے۔ کوئی پتھر پھوڑنے والا ہے، پتھر پھوڑتے پھوڑتے خیال کرتا ہے کہ شام ہوگی تو مجھے 600-700 درہم ملے گا، 200 لے کر جا کے بیوی کے ہاتھ میں دوں گا، 100 روپے کی ترکاری خریدوں گا، 100 روپے کا میں چاول وغیرہ دال 200 میں خریدوں گا۔ اب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں، میری بیوی بھوکا نہ رہے۔ اب وہ محنت کرتے ہوئے لا کر اپنے بیوی بچوں کو لا کر دیتا ہے، ان کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا باپ جنت کے محلوں میں سب سے بہترین دروازہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے باپ کو اور ماں کو کبھی ناراض نہ کرو۔ ماں باپ اگر ناراض ہو گئے ہماری دنیا بھی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، ماں باپ اگر ناراض ہو گئے اس کو سزا دنیا میں ہی ملے گی، ان اولاد کو یاد رکھو۔ ماں باپ اگر ناراض ہوئے تو ان کے بچوں کو دنیا ہی میں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دوسرا پیپر کون سا؟ اعمال صالحہ کا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ جب بچے ہو جاتے ہیں ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، ان کو گڈ کوالیفائڈ بنائیں، اچھی تعلیم دے، مگر اسے اللہ کی پہچان بھی دے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی دے، مولا علی مشکل کشا کی پہچان بھی دے، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی پہچان بھی دے، مولا امام حسن حسین علیہ السلام کی پہچان بھی بتائے، اور غلام بنا دے پنجتن پاک کے گھرانے کا، اہل بیت کے گھرانے کا، حضور غوث پاک غریب نواز کا اسے غلام بنا دے، ان کے دامن میں ڈال دے۔ جب تک وہ اللہ والوں کے گود میں رہے گا وہ خدا والا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم وہاں سے ہٹا کر صرف دنیا کی خواہشات میں رنگ رلیوں میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو وہ شیطان کے قریب رہے گا، اور تم اس کی خوشیوں کے خاطر جھوٹ بولے، دنیا کے اندر کیا کیا نہ کیا، اور اس کی آخرت بھی دنیا بھی برباد کر دیں گے۔ تھوڑا برداشت کر لو، مگر اللہ والا بنا۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح قبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے،
वो ये 4 पेपर में बताया गया। ईमान लाओ, ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा करो। आमाल सालिहा माँ बाप की खिदमत करना भी है, गरीबों का ख्याल रखना है, यतीमों का ख्याल रखना है, बेवाओं का भी ख्याल रखना, मदद करना है, अपने भाई बहनों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आना है। और नमाज की पाबंदी किसी को माफ नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज। अगर नमाज आपकी जिंदगी से निकल गई, याद रखो, आपकी जिंदगी में जिस तरह घर का छत अगर निकल गया, बारिश धूप बारिश सब बरसेगा, आप नहीं रह पाओगे। इसी तरह जिंदगी में आपकी नमाज निकल गई तो याद रखो सुकून निकल जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे, अमन नहीं रहेगा आपके दिलों में, ना घरों में सुकून रहेगा। इसलिए नमाज को कहा गया दीन का सुतून है, अस्सलातु इमादुद्दीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ने का हुक्म जब तक जिंदा है आपको मिला है, जिस्म छोड़ने के बाद थोड़ी आप नमाज पढ़ सकते। हमारा जनाजा कोई और उठाएंगे, हमारी जनाजे की नमाज कोई और पढ़ाएंगे। अभी मौका है, अल्लाह का हुक्म प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें जिंदगी करना है। 5 वक्त की नमाज में कितनी देर होगी? 10-10 मिनट, 15 मिनट, 5 वक्त की नमाज हम पढ़ लेंगे। अल्लाह कहता है मैं उसे दोस्त बना लेता हूं। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं तौबा करने वालों को दोस्त बना लेता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में क्या कहे, अल्लाह उसे जाहिर तो कर, 40 साल से उसने मुसलसल गुनाह किया, दिल काला हो गया, उसकी वजह से बारिश नहीं बरस रहा, तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरा और बंदे का मामला है, मैं उसके ऐबों को नहीं खोलता। इतना प्यारा रब अल्लाह है हमारा, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ बाप के पीछे कितने औलाद गुनाह करते हैं, दुनिया के अंदर कितने लोग बेहयाई बदकारी करते हैं, जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो अल्लाह उनके ऐबों को नहीं खोलता, क्षमा लेता है। अगर वो ऐब खुल जाए तो एक दूसरे के गुनाह देखकर सारे शर्मिंदा हो जाएंगे, गर्दनें झुका लेंगे, मगर बंदा ये मेरे महबूब की उम्मत है, मेरे महबूब ने खून के आंसू बहाया है, इस गुनहगार उम्मत के खातिर मैं इस बंदे के ऐबों को नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ अल्लाह जब मेरे उम्मती तेरी बारगाह में तौबा करेंगे तो माफ कर दे और इनके ऐबों को एक दूसरे के आगे ना खोल। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इनके ऐबों को छुपा दो, एक दूसरों के आगे जाहिर न करो। थोड़ा सोचो कितनी गलतियां हो जाती हमारे से, अगर एक दूसरे के सामने जाहिर हो गई तो शर्मिंदा हो जाएंगे, अल्लाह पर्दे डाल देता है, कितना भी गुनहगार क्यों ना हो उसके ऐब नहीं खोलता, वो बंदे के ऐब छुपाता है और मौका देता है, ऐ फरिश्ते से मौका दो, मौत के फरिश्ते को भी मौका देता है, अभी इसकी रूह ना निकालो, तौबा कर लेगा, ये मेरे महबूब का उम्मती है, तौबा कर लेगा। जब सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह वालों के गोद में आ जाता है, दामन से वाबस्ता हो जाता है, उनकी चौखट पे सर रख देता है, तो अल्लाह वालों की एक निगाह तुम्हें खुदा से मिला देती। सुभान अल्लाह। अमल सालिहा करो, अमल सालिहा के बाद क्या करना है, वतवासौ बिल हक, उसी पर तुम्हें कायम रहना है। 5 वक्त की नमाज आप पढ़ रहे हैं, कल ना छोड़ो, फजर छोड़ दी, जोहर छोड़ दी, कभी असर छोड़ दी, कभी मगरिब छोड़ दी, कभी इशा छोड़ दी, यानी आप कायम नहीं है। वतवासौ बिल हक, तीसरे पेपर पे आप साबित कदम नहीं रहे, उस पे कायम रहो। आपने आज सच बोला है, कल भी सच बोलना है, माँ बाप के सामने, बच्चों को, बच्चों के पास, वालिदैन को। ये नहीं कि बाप ने किसी ने आकर कर्जदार पुकारा, ये सिखा दिया कि नहीं है बोल दे बेटा, माँ कहती है बाप को झूठ बोल दे, फला गलती हो गई बाप के सामने जाहिर ना कर, तो झूठ बोलना सिखा, ये नहीं। तवासो बिल हक की,
सच बोलो, नमाज की पाबंदी करो, हराम ना खाओ, हलाल ना दो, किसी का हक ना मारो। बीवी ने अगर शोहर से शोहर फिर से झूठ बोला तो वो कायम नहीं थी, किसी से बेहतर वो कामयाब नहीं मार सकती। अब बात भी कायम नहीं कर सकते, मगर वहां आप रैंक स्टूडेंट नहीं बनेंगे। रैंक स्टूडेंट जब बच्चा होता है तो माँ बाप के दिल में कितनी खुशी होती है, साहब मेरा बच्चे ने आज माशाल्लाह डिस्टिंक्शन लिया है, कितनी खुशी से वो आकर मुझसे कहते हैं कि मेरा बच्चा 500 से ज्यादा मार्क लिया है, फर्स्ट क्लास है। कितनी खुशी होती है। कोई आके मिठाई दे रहा है, कोई आकर मुंह मीठा कर रहा है, कोई पेपर में नाम डरा रहा है। यही खुशी हमारे अल्लाह वालों को होना चाहिए कि वो कहे कि मेरा मुरीद रैंक स्टूडेंट बन गया, विलायत के दर्जे पर पहुंच गया। देखो देखो मेरा मुरीद 5 वक्त का नमाजी है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के लिए जो आंखों में खून के आंसू बहाते थे और आज भी आंखों में खून के आंसू बहाते रहे, क्योंकि आज कितनी उम्मत मुस्लिमा है जो नमाज से दूर है। क्या इसीलिए आका ने पत्थरों के मार खाए थे कि अपने पेट को पत्थर बांधे थे, सर पे कचरा डालाए थे? हमें तालीम तो दिया आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद। देखो है मेरे उम्मतियों, ये पेट पे पत्थर बांधना, मेरे बदन पे पत्थरों की मार खाना, सिर्फ इस दीन के खातिर, इस दीन के दर्द के साथ तुम्हें जिंदगी करना है। अच्छा अच्छा पकाए खा लिए, घरों को सजा लिए, नमाज छोड़ दिए तो वफादार उम्मती नहीं बनते। उस घर में सुकून नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा, उसका दिल खुदा का घर नहीं बन सकता। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून कहां से हासिल होगा? अल्लाह की याद से। जब तुम अल्लाह की याद से दूर होते चले जाएंगे तो याद रखो दिल अंधेरे हो जाएंगे और वो दिल अर्श नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक दिलों को चैन सुकून तब मिलता है जब अल्लाह की याद तुम्हारे अंदर है। अल्लाह की याद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उसी पर जब हम साबित कदम रहेंगे तो क्या होगा? हमारे दिल खुदा के अर्श भी बनेंगे। फिर जब खुदा के अर्श बनेंगे तो क्या होगा? वही जल्वे मुस्तफा के होंगे, वही जल्वे, वही दीदार हुजूर गौस पाक गरीब नवाज की होगी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की दीदार होगी। कितने ऐसे हैं तड़पते रहे हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम को देखना है। कितने ऐसे मुरीदेन में हैं, मस्तूरात हैं, माएँ हैं, बहनें हैं कि साहब मुझे माँ खातून ने जन्नत की दीदार करना है, सलामुल्लाह अलैहा, माँ बीबी आमीना सलामुल्लाह अलैहा को देखना है। और ऐसे कई मुरीदेन में दीदार भी किए, अल्लाह ने उनको उनके जलवे में दिखाया, उसी पे हम कायम भी रहना है। इसीलिए उस तार को आप कायम रखो कहते हैं। आप नमाज के साथ तहज्जुद के पाबंद बन जाओ और प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, सलाम पढ़ा करो। आपको कुछ भी नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही पढ़ो। ये तो इसमें दरूद भी है, सलाम भी है। सुभान अल्लाह। दरूद भी सलाम भी है, छोटा सा है मगर इसमें दीदार भी हो जाता है। सुभान अल्लाह। कसरत से पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो और जिंदगी में सच्चे दिल से आप एक वादा कर लो कि आज तक मैंने जो जिंदगी गुजारी है मेरे मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वास्ते से मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं ऐसी गुनाहों की जिंदगी नहीं करूंगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पे चलूंगा। थोड़ा बर्दाश्त कर, मगर हमें भी अल्लाह वो नेमतों से नवाजेगा, हमारी औलाद को भी वो नेमतों से नवाजेगा, क़यामत तलक के लिए आपका नाम दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतवासौ बिल हक़,
قائم رہ جاؤ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کرتے ہوئے، تو تیسرا پیپر آپ کا پاس ہو گیا۔ اب چوتھا پیپر جو ہے تھوڑا بہت کٹھن ہے، متواصل بالصبر کا۔ مولا حسین علیہ السلام کربلا کے اندر ہمیں عمل کر کے دکھائے، اپنا سر دے کر نیزے پر چڑھا کر قرآن پڑھتے ہوئے بتائے کہ یہ ہوتا ہے صبر۔ 18 سجدزادوں کے سر نیزوں پہ چڑھے تھے، سجدزادیوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے تھے، ایک سر کٹتا تھا، مولا حسین لے کر آتے تھے۔ کتنا بڑا صبر کیا اور اللہ سے کہتے تھے اے مولا تجھے علی اصغر پسند ہے، یہ بھی لے، مولا علی اکبر پسند ہے، یہ بھی لے۔ ایک سجدزادوں پر اللہ کی بات ہمیں پیش کرتے گئے۔ کاش مولا حسین علیہ السلام پہلے ہی عالم مان لیتے تو سارے بچ جاتے، نہیں، تواصل بالصبر، وہاں صبر کر کے مولا حسین علیہ السلام ہمیں پیغام دے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اور سب کے سینوں میں یہ دین اتارنے کے لیے میں نے اپنے سارے گھر بار کو کٹانا پڑے کٹا دوں گا، اور میں بھی اپنی گردن پیش کرنا پڑے کر دوں گا۔ انہوں نے اپنی گردن تک دے دیا اور سجدے میں سر رکھ کر پیغام دیا اے میرے نانا کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ سر سجدے میں ہے، ظالم شمر سر کاٹ لیتا اور ہمیں پیغام دیتے، یہ ہوتا ہے صبر۔ جب ہمارے گھروں میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی بات آتی ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، بچے بکھر جاتے ہیں، شوہر بیوی بکھر جاتے ہیں، جینے ٹوٹ جاتے ہیں، کورٹ کچہریوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو چوتھا پیپر فیل ہی ہو گیا۔ کبھی مارکس بھی نہ ملے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آپس میں جھگڑنے لگے تو اللہ کے سامنے منہ کیا دکھائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ آقا پوچھے گئے میرے امتی کہ میں نے تیرے لیے پیٹ کو پتھر نہ باندھا تھا، ایک مہینہ میرے گھر میں چولہا نہ جلا تھا، 2 مہینے چولہا نہ جلا تھا، میں نے صرف کھجور پانی کے ذریعے اللہ کی رضا کے لیے، اس امت کے خاطر بھلائی کے لیے، اس دین کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ماں خاتون جنت کے گھر میں 3 دن 8 دن تک فاقہ تھا، پھر بھی ان کی عبادتیں کیسی تھی؟ ایک سجدہ پورا نہ ہوتا اذان کی آواز آ جاتی اور اللہ سے دعا کرتے بولا اللہ کے رسول کی بیٹی کا ایک سجدہ پورا نہ ہوا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اذان ہو گئی، دوسرا سجدہ پورا کر، دوسری رکعت پوری کرتے اذان ہوتی ہے بستر سے اٹھتے نہیں، تو گھروں میں کہاں سے برکت، کہاں سے چین امن سکون ہوگا؟ صرف جھوٹے وعدے، میں امتی ہوں، میں کرنے والا ہوں، میں مرید ہوں، میں فلاں پیر کا مرید ہوں، ایسے کیسے ہوگا؟ غریب نواز اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، حضور غوث پاک نے کبھی نماز قضا نہیں کی، کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے۔ ہم صرف دعویٰ کرنے سے کیا اللہ کے قریب دوست ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اے مریدین عاشقین میرے پیاروں، زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میرے آگے سامنے میرے والدین چلے گئے، میں تو خدا کی بارگاہ میں روتے رہا، بچا نہ سکا۔ آپ کے بھی والدین چلے گئے ہوں گے، آپ کا کوئی بھائی چلے گیا ہوگا، میرے بڑے بھائی چلے گئے، 2 بھائی چلے گئے، مگر کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف چاہیے امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو اٹھا لیا، بلا لیا۔ سب کا بھی یہی حال ہے، مگر یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ اللہ ہمیں امتحان لے رہا ہے، مرنے کے بعد یاد رکھو امتحان نہیں ہوگا، صرف حساب و کتاب ہوگا۔ تو نے کیا کیا؟ تیری زندگی کیسی گزاری؟ تجھے دیا ہوا مال کہاں خرچ کیا؟ تیرے وقت کو تو نے کیسا گزارا؟ کہ اللہ کی عبادت میں کیا تو لڑائی جھگڑے میں، صرف کھانے پینے میں، دنیا کے موج مزے میں، رنگ رلیوں میں گزار کر آئے؟ وہاں ہوگا سوال،
دینا ہوگا. اگر وہاں ہمیں شرمندہ ہونا پڑ جائے تو یاد رکھو ہمارا حال کیا ہوگا. اس لیے یہاں آپ کو مجھے سالوں پر موقع دیتا ہے ایک چھوٹی سی زندگی میں کسی کی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 10 سال 20 سال اس دنیا کی محبت کے لیے اللہ کی محبت کو پھیکی نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پھیکا نہ کرو. حضور غریب نواز غوث پاک کی نسبت کو پھیکا نہ کرو. یہ نسبتیں بہت اونچی ہیں. ہمارے بیوی بچوں سے اونچی ہے. ہماری جان مال عزت آبرو سے اونچی ہے. انہوں نے اس دین کے خاطر اپنے گھروں کو وطنوں کو ماں باپ کو چھوڑا. ماں نے غریب نواز سے بھیجا جاؤ بیٹا تمہیں دین کی ضرورت ہے. حضور غوث پاک کو بھیجا جاؤ بیٹا تمہیں دین کی ضرورت ہے. یہ والدین ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے برداشت نہیں ہوتا. حضرت بایزید بستامی اتنے قابل ولیاء تھے, ایسی پیاری ماں کہ اس ماں پر میں رشک کروں. سر سے شوہر کا سایہ چلا گیا, بیوہ ہو گئے. برتن مانجتے تھے مگر حیا کی حفاظت کرتے تھے. ایسی پرہیزگاری سے زندگی کرتے تھے. چھوٹا سا بچہ تھا, اس بچے کو کیا ہوگا مگر میں اس بچے کو تیرا دوست بنا دوں گی. انہوں نے سنا ایک مدرسے میں ایک اللہ والا بہت اچھی تعلیم دے رہا ہے. اس مدرسے سے پڑھنے والے بچے بہت اچھے نیک بنتے ہیں, اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لے کر چلے گئے. 6 سال کی عمر تھی. جا کر اس استاد سے وہاں جو پڑھاتے تھے سایہ نہیں, شوہر نہیں ہے, ان کا باپ نہیں ہے, اس بچے کو میں آپ کے حوالے چھوڑ رہی ہوں. اے مولانا, اے اللہ والے, اللہ نے آپ کو وہ دولت دی ہے علم کی, اخلاق کی, کردار کی. آپ میرے بچے کو اس وقت تک نہ بھیجو جب تک یہ کامل نہ ہو جائے. مجھ سے وعدہ کرو. وہ ماں کے پاس وہ اللہ والے, وہ مولانا, وہ پڑھانے والے اس بچے کے خاطر ماں کے پاس وعدہ کرتے ہیں. اے مائی میں وعدہ کرتا ہوں, جاؤ انشاءاللہ تمہارا بچہ وہ لائق ہوگا تبھی ملنا ہے. ماں چھوڑ کر لوٹ گئی. کون سی ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے جائے؟ باپ کا سایہ کرو. لمحے جب اپنے اولاد کو نہیں دیکھتے تو باپ تڑپتا ہے, ماں تڑپتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر لیتے ہیں بچوں کے خاطر. 2 سال گزر گئے. کتنے یہ دیکھنے بچہ کرتا راتوں میں. ایک تو ابا نہیں, ماں نے بھی چھوڑ کر چلا گیا. تھکے پہ آنسو, روتے روتے پھر سو جاتا. ماں ماں کہہ کر 2 سال انہوں نے سب 8 سال ہو گئے. استاد کے پاس گیا, کہا اے استاد میری ماں کی مجھے بہت یاد آتی, مجھے ماں سے ملنا, مجھے ماں سے ملنا ہے, مجھے ماں سے بھیج دے. تو استاد نے تو ماں کو وعدہ کر دیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ میں نے تو وعدہ کر دیا ہے مولا, ایک ماں سے وعدہ کیا ہے, میں وعدہ کیسے توڑوں؟ بچے کو کیا بولوں کہ میں نہ بھیجوں تو وہ ناراض ہو جائے گا اور روئے گا. تو بچے سے کہنے لگے بایزید بستامی سے, بیٹا تم ایک سبق دوں گا, یاد کر لو. اسے یاد کر لو گے تو میں تمہیں ماں سے ملنے بھیجوں گا. پوچھ کر استاد نے سبق دے تاکہ بچہ یقین نہ کر سکے. اب وہ سبق بچے کو دیتی, بچے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ماں نے تو اس بچے کو تیار کیا تھا. وہ ولیہ تھی, تہجد گزار تھی, حیا والے تھے, پرہیزگار تھے. اس نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو. اتنا بڑا سبق میں کیسے یاد کروں, میں یاد نہیں کر سکتا.
مگر ماں بلیا تھی، بچے کو سینے میں اللہ کا یقین ڈال دیا تھا. وہ بچہ اس کتاب کو رکھ دیا، وضو بنایا، دو نماز سے میں تو ملنے کے لیے استاد سے پوچھا تو استاد نے اتنا بڑا سبق دے دیا میں یاد نہیں کر سکتا. مولا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، اگر تو چاہے تو یہ سبق کوئی بڑا نہیں ہے میرے مالک، مجھے یہ سبق یاد کرا دے، میں ماں کو ملنے کے لیے جانا ہے. نفل نماز پڑھ کر وہ سبق جب بچہ پڑھتا ہے تو پورا یاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یاد ہو گئی تو استاد کے پاس دوڑے، اے استاد میں نے سبق یاد کر لیا. استاد حیران ہو گئے، سبق یاد کر لیا، سناؤ. تو پٹ 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 سارا سبق سنا دیا. استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا اتنا بڑا سبق تو نے کیسا یاد کیا؟ میری ماں نے تو مجھے اللہ کا یقین سکھایا تھا، میں نے تو رکعت نفل پڑھی، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے سبق یاد کرا دیا. تو بیٹا میں تمہیں اب نہیں روک سکتا، اپنی ماں سے ملنے جاؤ. بیٹا راستے میں ماں کیا کر رہی ہوگی، میں ماں کو پیچھے سے جا کر لپٹ لوں گا، میری ماں کے قدموں کو چوم لوں گا. یاد کرتے کرتے جاتے ماں کی یاد میں گنگناتے گیا. گھر کا دروازہ بند ہے، آواز لگاتے ہیں ماں ماں ماں. کون؟ میں بایزید تمہارا بیٹا آیا ہوں. ماں دروازہ نہیں کھولتی. تو جو آیا ہے بایزید، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، جو میں استاد کے پاس چھوڑ کر آئی تھی جس نیت سے، اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے ملنا چاہتی ہوں. چلا جا. صبح تک انتظار کرتے کرتے وہ بچہ روتے روتے استاد کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے. استاد دیکھ کر اے بیٹا کیوں رو رہے ہو، سینے سے لگاتے، ہچکیاں لے کر رو رہا ہے بچہ. دیکھو ماں باپ کی جدائی سے اولاد کو کتنا درد ہوتا ہے. دروازے کے پاس جانے کے باوجود ماں نے دروازہ نہیں کھولا. میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، اللہ والے. استاد کو دیکھ کر بہت رونے لگے. استاد بھی رونے لگے. بیٹا کیا بات ہے، کیوں تمہیں ماں سے نہیں ملے؟ نہیں استاد میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے. میری ماں جو چاہتی ہے مجھے وہ بتا دو، میں بھی اس وقت تک میری ماں سے ملنے نہیں جاؤں گا. 16 سال اس کے بعد 14 سال ماں سے ملنے نہیں گئے. کتنے؟ ٹوٹل 16 سال ہو گئے. پہلے کے 2 سال پھر 14 سال. اتنا گزرنا. تہجد کے بعد ان کے استاد پڑھ کر 15 منٹ سوئے. سنت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت میں آ گئے اور بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دکھانے لگے کہ ان کے ہاتھوں میں غوثیت کبریٰ کا جھنڈا دیا. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہم صلی علی محمد علی محمد کما تحب وترضى ان تصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثیت کبریٰ کا جھنڈا دے دیے. استاد کی آنکھیں کھلی، آنکھوں میں آنسو، تڑپ. اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رتبہ. ماں کی پکار، ماں کی تڑپ، ماں کی تہجد، ماں کا رونا اللہ کو راضی کر دیا. اور بچے کا یقین اور بچے کی تڑپ، مسمم پختہ ارادہ ان کو کامل کر دیا. سبحان اللہ. روتے رہے، تڑپتے رہے. استاد نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرہیزگاری، ان کے تقوی کو ایسی نعمت سے نوازا کہ غوثیت کبریٰ کا جھنڈا دے دی. اب خوشی خوشی جب جا رہے سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، سفید لباس، ماں کو ملنے جا رہے ہیں. استاد نے کہا جیسے بشارت پڑی، بیٹا جاؤ اب تم کامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمہارا نام اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. ولیوں کے سلطان ہو چکے ہو. بیٹا خوشی خوشی سے اب جا رہے ہیں تو ماں دروازہ کھول کر کھڑی ہے. 16 سال کی قربانی مانے گی. آج اپنے بچوں کو ہم دین سکھانے کے لیے بھیجنا نہیں چاہتے، چند دن دور رکھنا نہیں چاہتے، تو ہماری اولاد کہاں سے نیک بنے گی؟ سوچ. اچھی صحبت میں ڈالنا نہیں چاہتے. اچھا پڑھ لے،
گڈ ایجوکیشن حاصل کر لے، گڈ کوالیفائڈ ہو جائے، اس سے انسان نہیں بنتا، پیسہ کمانے والا بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، مگر ڈاکٹر کے روپ میں حیوان انسان نہیں، انجینئر کے روپ میں حیوان چور بیٹھا ہے، وہ سچا انسان ہے۔ کیونکہ اگر وہ انجینئر بنا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، تو وہ حیوان ہے۔ ڈاکٹر ہے، آدمیوں کو لوٹتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، مگر سب سے پہلے بلی سے مت بنائیں۔ اسے یہ سکھا دیں کہ ہمارا دین جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، ہمارا دین چوری کرنا نہیں سکھاتا، ہمارا دین کسی کے حق کو ماننا نہیں سکھاتا۔ سچائی کے ساتھ آپ ڈاکٹر بن کر بھی رہیں گے تو بلی رہیں گے، آپ انجینئر بھی رہیں گے تو وہاں دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ جو راستہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر ہمیں اگر قائم رہ گئے تو وہاں صبر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں تانے بھی دیں گے، کچھ لوگ ستائیں گے، کچھ لوگ پریشان کریں گے، معاف کر دو، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ جائیں، آپ انہیں معاف کرنے والے بنو، معاف کرنے والے بنو۔ دیکھو تم اور آگے نکل جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، صبر نہیں ہوگا تو یاد رکھو اپنے رشتے ٹوٹ جائیں گے، خود کے گھر کو آگ لگ جائے گی، خود کے گھر کے چراغ سے، غیروں سے نہیں، اپنے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگے گی، یاد رکھو۔ اس لیے اپنے گھر کے چراغوں کو روشن رکھنا چاہتے ہو، اجالا دینے والے بنانا چاہتے ہو، ہمیشہ آپ کی زندگی و عمل کی خوبصورتی سے آپ سجا کر رکھنا چاہتے ہو، اخلاق و کردار کو بہتر بنا کر رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، حضور غوث پاک غریب نواز کے سچے وفادار غلام بن کر ہو۔ اسی نسبت سے آپ مجھ گنہگار کے ہاتھوں کو تھامے ہیں، مرید بنے ہیں، تاکہ ان ہاتھوں میں میرے خواجہ کا ہاتھ ہے، میرے غوث پاک کا ہاتھ ہے، یہیں سے میرے نسبت بنجت میں پاک تک ہے۔ اگر یہ نسبت وہاں تک نہیں پہنچا سکتی تو یہ نسبت نہیں ہوتی آدمی۔ اس لیے شریعت کی پابندی جس میں نہیں وہ کامل نہیں ہو سکتا، ولایت نہیں رہتی۔ ایک جادو کرنے والا، ہپنوٹزم کا راستہ کیا ہے؟ پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر، شریعت پر ثابت قدم رہے، اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے رب کو اور پیارے آقا صلی اللہ شریعت سے تمہیں پتا چلے گا ماں کا مقام کیا ہے، شریعت سے پتا چلے گا والد کیا ہے، شریعت سے پتا چلے گا اولاد کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، شریعت سے پتا چلے گا تمہیں کھانا کیسا ہے، پانی پینا کیسا ہے، اور یہاں تک کہ استنجا کو جانا کیسا ہے، بیت الخلا میں جانا کیسا ہے۔ شریعت سے پتا چلے گا کہ تمہیں اپنی ماں باپ بھائی بہن کے رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے۔ شریعت نہیں، یاد رکھو کپڑے پہننے کا طریقہ بھی تمہیں نہیں آتا، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یاد رکھو۔ اس لیے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور ایسی توبہ کریں اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اگر بھول ہو گئی، نفس غالب ہو گیا، اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے پھر سے توبہ کر، پھر سے توبہ کر، پھر سے توبہ کر، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہر بار سچی توبہ کرو، اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست بنا دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز حضور غوث پاک شہدائے کربلا کی نسبت میں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں
ہم ان کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی غلامی کا ثبوت کس طرح پیش کریں؟ عمل کر کے، ہمارے سے کسی اور کو دکھ نہ پہنچے، تکلیفیں نہ دے، ایسی زندگی گزارے۔ صحابہ کرام نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہی نہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے من سلم المسلم باللسانہ ویدہ، جو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دنیا و آخرت کو حسین بنائے۔ تمام عاشقین مریدین چاہنے والوں کو دونوں جہاں کی عزتیں، نعمتیں، برکتیں، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سننے سے زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔